دلچسپ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اسکیمز کرنے میں بھی ہم لیٹ ہیں. بہت سارے اسکیم ایسے ہیں جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات. جیسے کہ کوئی ایک کہتے ہیں کہ یہ جو اسکیم تھا وہ 350 ملین روپیز. 350 ملین روپیز. ایبسلیوٹلی. کیا ڈکی بھائی جیسے لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ بیٹنگ پاکستان میں ایک الیگل چیز ہے؟ یہ کیموفلاج مارکیٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سروگیٹ برانڈز بناتے ہیں اور اس کے تھرو اپنی مین پلیٹ فارم پہ آڈینس ڈائیورٹ کرتے ہیں. ڈڈ ڈکی بھائی گیٹ سم تھنگ رانگ یا ہی کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ؟ ریڈار پہ ہمارے پہ ڈیجیٹل کریٹرز کیوں آئے؟ جتنا میں نے ڈکی بھائی کی شکل اور ایکسپریشنز اور تھم نیلز دیکھی ہیں, الحمدللہ ویڈیو سے میں ابھی تک دور رہا ہوں ان کی. آئی تھنک ہی از آلسو اے ویری ایزیلی ڈسلائکیبل کیریکٹر. دیکھیے فیملی بلاگنگ جانرا ہے, ٹھیک ہے, لائک اینی کانٹینٹ فارم یہ جانرا ہے. جیسے میوزک کا جانرا ہوتا ہے, پاپ ہوتا ہے, راک ہوتا ہے, کلاسیکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو راک نہیں پسند تو نہ سنیں. ہم اتنے تنگ نظر کیوں ہیں, مجھے یہ چیز اکثر سمجھ نہیں آتی. جو لوگ پوزیشنز آف پاور میں بیٹھے ہیں ان کو غریب کی ترقی سے پرابلم ہے. ہزاروں زندگیاں بدلی ہیں اس کریٹر اکانومی میں. $30,000 اے منتھ ایک کریٹر جو سردار گڑھ میں رہتا ہے. آفر رجب بٹ از این ایبسولوٹ فینومینا. میں نے اس طرح کا فینڈم نہیں دیکھا. اسٹارڈم ہم نے دیکھا ہے. میڈیا لٹریسی نہیں ہے, میں ان کی ایجوکیشن سے واقف نہیں ہوں. ڈزنٹ ساؤنڈ لائک اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن. یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے, جس کو رجب بٹ اور ان کی زبان میں ٹیٹو پارٹیاں کہتے ہیں, یہ کر کے آپ ٹیٹو پارٹیاں, that's what they call it. It's called ٹیٹو پارٹیاں. I think the worst thing Brett Lee ever did was that song with Asha Bhosle. I am scarred for life. جب میں Brett Lee کو دیکھتا ہوں نا, میرے سامنے وہ ویڈیو آتی ہے, یار یہ تم نے کیا کیا. ایک سیشن میں 20-25 کروڑ روپے کی گفٹنگ ہوئی ہے. مطلب they give away gifts. نو آڈینس ان کو گفٹ کر رہی ہے, تو یہ کارڈنگ کا پیسہ اس پہ راؤٹ ہو رہا ہے, اس سے منی لانڈرنگ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. ہاں, ہمارے پاس وزیر بھی ہوتا وقار زکا. اس کا وقار زکا بریلینٹ گائے. پچھلے 20 سال سے وقار زکا ہیز اسٹیڈ ریلیونٹ. آئی تھنک وقار زکا از ون آف دا بیٹر کرپٹو گروز آؤٹ دیر. آپ کا جو کامیڈی فیبرک ہے وہ روسٹنگ کے بغیر سروائیو ہی نہیں کرتا. استری جیسا منہ, پکوڑے جیسی ناک, یہ سارے ٹرمز کہاں سے آئے؟ I don't want to sound like a broken record, but I think Umar Sharif and Anwar Maqsood were two sides of the same coin. دیکھیں نا, یہ سارے جانراز کو ہم ہی تو پروموٹ کر رہے ہیں. نمبرز آ رہے ہیں نا, نمبرز آئیں گے تو کریٹر وہ کرے گا. آداب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج پاکستان میں جو سب سے حیرت انگیز خبر ہے, حالانکہ سب سے بری خبر نہیں, قتل و غارت, نیچرل کیٹاسٹروفی, جی بی میں جو ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن ایک خبر جس نے لوگوں کو تھوڑا سا سرپرائز کر دیا وہ یہ خبر تھی کہ پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر, کانٹینٹ کریٹر ڈکی بھائی واز اریسٹڈ فار پروموٹنگ اے گیمبلنگ ایپ. اب ان کی ریمانڈ بھی ہو گئی ہے, لیکن اس اریسٹ کے بعد میرے سامنے ایک بہت بڑی دنیا کھلی, جس میں نے یوٹیوبرز کو دیکھا, ہر رینڈم ری ایکشن کرنے والے کو دیکھا, جس نے ہمیں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ چاہے وہ ڈکی بھائی ہوں, چاہے وہ سسٹرولوجی ہو, چاہے وہ کچھ اور چینلز ہوں, یہ سب کس طرح اللیگل زمرے میں آتے ہیں, نہیں آتے ہیں, کیسے آپریٹ کرتا ہے. بٹ سنس آئی ایم ناٹ این اتھارٹی آن اٹ, میں نے سوچا کہ آئی ووڈ انوائٹ سم ون جنہوں نے اس پورے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھا ہوا ہے. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں احسن کامران. احسن نے ڈیٹا سائنس میں, ڈیٹا میں, اکنامکس میں باقاعدہ مونیش یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. پھر پاکستان کے بہت سے بڑے ڈیجیٹل ایسٹس لانچ کیے, کمپنیوں کے یوٹیوب چینلز لانچ کیے, ابھی بھی ایسٹس کو دیکھتے ہیں. اینڈ ہز ورک revolves around the digital ecosystems. Ehsan, welcome to the show. تھینک یو رافع, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت اچھا انٹروڈکشن تھا. نہیں احسن, انٹروڈکشن تو اچھا تھا, پر میں ذرا سا جو میں نے آپ کو اتنی ایمرجنسی میں آپ کو تکلیف دی کہ آپ آئیں, یہ ڈکی بھائی والا جو ایپیسوڈ ہے, بہت سے لوگ اس سے شاک ہوئے ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیشہ کی طرح ہونا ہی تھا. پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری انٹرنیٹ اکانومی میں, ہماری یوٹیوب اکانومی میں, ہماری سوشل میڈیا کی اکانومی, کیونکہ باقاعدہ یہ پیسے کمانے کے پلیٹ فارمز ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ہمارے دوسرے لوگوں کی بہت سی گروتھ بھی ہوتی ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس پوری اکانومی کے اندر, انٹرنیٹ کی جو پوری اکانومی ہے, اس کے اندر کون سے ایسے لوپ ہولز موجود ہیں جس سے اسکیمز ہوتے ہیں, فراڈز ہوتے ہیں؟ ہمیں تو آخری اسکیم وہی آیا تھا کہ شازیہ کے نمبر پہ ایزی لوڈ کرا دو, دیٹ واز دا لاسٹ اسکیم آئی ریمبر. لیکن اتنا آرگنائزڈ اور اتنے بڑے طریقے سے. اچھا دیکھیں, کیونکہ یہ جو کریٹر اکانومی ہے یہ اوور دا پاسٹ 6 to 8 years ایکسپونینشلی گرو کی ہے. گلوبلی تو یہ گروتھ پیٹرنس تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یوٹیوب بین کیا ہوا تھا. 2016 میں یوٹیوب کھلا, پھر انفلکس آیا کریٹرس کا.
تو یہ ایکسپونینشلی گرو کی ہے, اور اس کی پینیٹریشن اگر آپ بات کریں تو وہ شاید ٹیلی ویژن میڈیا سے زیادہ ہے, وہ براڈ بینڈ سے زیادہ ہے. تو یہ ان علاقوں میں پہنچ رہی ہے جن علاقوں میں نہ ٹیلی ویژن آتا ہے نہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے, اور اسی وجہ سے اس طرح انکلوزیوٹی بڑھ گئی ہے. اب جب انکلوزیوٹی بڑھتی ہے تو چیلنج کیا آتا ہے کہ لوگ لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں اور اس طرح کی انلیگل یا ایکٹیویٹیز ہونے لگتی ہیں. اب اس میں رول کہاں, اس میں رول ہماری گورنمنٹ کا ریگولیٹری باڈیز کا آتا ہے کہ اس کو ماڈریٹ کریں, اس کو بین نہ کریں. دیکھیں اتنا بڑا ایکو سسٹم کہیں بھی ایگزسٹ کرے گا نا تو اس کے اندر لوپ ہولز آئیں گے, اس کا لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. جیسے یہ حالیہ جو معاملہ ہے, اب دس ہیڈ بن گوئنگ آن فار دا پاسٹ 3 to 4 years. ٹھیک ہے, اچھا جی. اچھا میں اس کو آپ کو بتا چلوں کہ ایک تو دیکھیں بیٹنگ ایپس ہیں جو ویسے ہی لیگل ہے پاکستان میں بیٹنگ رائٹ اوے. پھر کچھ ایسی چیزیں جو بظاہر لگتا ہے کہ دے آر لیگل بٹ دے آر ناٹ. فار ایگزامپل ایک ایکسچینج ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس کا, وہ بائنری ٹریڈنگ ایکسچینج ہے. اب اس کو انہوں نے ماسک کیا ہوا ہے کہ وہ کرپٹو ٹریڈنگ ہے, بٹ اٹس ناٹ کرپٹو ٹریڈنگ. ٹھیک ہے, اٹس آلموسٹ بیٹنگ, یو آر بیٹنگ آن دا مارکیٹ, یو آر ناٹ ٹریڈنگ. تو پھر یہ ایک لیگ آ جاتی ہے. پھر ایک جو اسکیم ہے جو بہت کامن ہے پاکستان میں, اور یہ گلوبلی یہ سمجھیں فرسٹ ورلڈ میں 2017-18 میں ہو کے ختم ہو چکا تھا, ہمارے یہاں بھی یہ بہت پک اپ کیا ہے, وہ یہ ہے کورسز بیچنے کا. سو پھر ایک تو آپ کا جو ہے وہ لوپ ہول گیا. میں نے بہت سے ایسے اشتہار دیکھے ہیں. بالکل. تو ایک تو اب آپ کا یہ آ گیا. پھر اس کے بعد کافی بڑے اسکیل پہ منی لانڈرنگ ہے, کافی بڑے اسکیل پہ, اور یہ بہت اسٹرکچرڈ ہے, اور یہ کچھ ٹک ٹاک لائف کے تھرو ہو رہی ہے, یہ بیگو کے تھرو ہو رہی ہے, اور ابھی تک اتھارٹیز نے اس کا اس حساب سے نوٹس نہیں لیا. تو میرے لیے سب سے اس میں دلچسپ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اسکیمس کرنے میں بھی ہم لیٹ ہیں. مطلب جب دنیا جہاں پہ جس طرح کے اسکیمس کر رہی تھی, کیونکہ یہ کورس والے اسکیمس کی جو آپ نے بات کی, یہ تو کون ہے, وہ آزاد چائے والا بھی اپنا کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وقار زکا بھی اپنا کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں رافع بھائی ہمیں ایک چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا, کچھ کورسز واقعی اچھے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نام واقعی کچھ اچھی چیزیں کریں. ٹھیک ہے, اگر وہ پبلک کو ویلیو ڈلیور کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ ایک وہ مانیٹری وہ چارج کریں, دیٹس اوکے. لیکن بہت سارے اسکیم جیسے ہیں جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات, جیسے کہ کوئی ایک میں آپ کو ابھی ریسنٹ بتاتا ہوں جس کے اوپر مجھے کافی افسوس بھی ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ 3 کانٹینٹ کریٹرز ہیں, میں نام بھی لیتا ہوں, ڈکی, رجب بٹ اور ایک ندیم نانی والا, اور اس میں ایک اور بھی بندہ ہے جو بہت ہی ہائی رینکنگ گورنمنٹ آفیشیل کا بیٹا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, چوتھا جو ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ہماری طرح کا لائف اسٹائل ہو, بیکاز آبویسلی یہ جتنے بھی انڈیویجولس ہیں یہ ریگس ٹو ریچز والی اسٹوریز ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی گاڑی ہو, آپ بھی دنیا گھومیں, تو ہم آپ کے لیے کورس بنا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو کرپٹو ٹریڈنگ بھی سکھائیں گے, امیزون FBA بھی سکھائیں گے, اور کانٹینٹ کریشن بھی سکھائیں گے. اور انہوں نے اس کورس کے لیے آئی تھنک 5,000-5,500 روپے لیے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا ان کی ٹارگیٹ آڈینس کون ہے اور کون لوگ اس کے ٹریپ میں آئے. وہ لوگ جو ویسے ہی تھوڑے لوور انکم گروپ کے, یا بچے جو کمزور ذہن کے ہیں اور جنہوں نے اپنے والدین سے ضد ود کر کے 5,000-5,500 روپے نکلوا لیے. ذہن میں رکھیے گا کہ اس ملک کی اوسطاً انکم جو ہے وہ تقریباً 40-45 ہزار روپے. سو لیٹس ازیوم ایک باپ 70,000 روپے کماتا ہے تو اس نے بڑا دل گردہ کاٹ کے 5,000 روپے سائٹ پہ کیے ہوں گے. اچھا, جس دن وہ ویب سائٹ لانچ ہوئی وہ ویب سائٹ کریش کر گئی, کیونکہ وہ ویب سائٹ بہت ہی بیسک ویب سائٹ تھی, ورڈ پریس پہ بنی ہوئی تھی, اس کی بہت ہی پیچھے جو ہوسٹنگ تھی, سستی ترین ہوسٹنگ تھی, وہ لوڈ ہی نہیں برداشت کر سکی. اور وہ جو کورسز تھے, اگر آپ وہ کورسز دیکھیں نا تو دے ور بیئرلی اسکریچنگ دا سرفیس. اچھا, دے ور ڈیلیورنگ نو ویلیو, اور وہ پھر پلیٹ فارم کریش کر گیا, وہ فزل آؤٹ کر گیا. اچھا, اس پلیٹ فارم کی جو انہوں نے پیمنٹس کلیکٹ کی ہیں, اب آپ مجھے بتائیں, آپ اتنا بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم لے کر آ رہے ہیں لیکن آپ پاس ایک پیمنٹ گیٹ وے نہیں لگا سکے. آپ سمجھ رہے ہیں, ایزی پیسہ کے تھرو, بینک اکاؤنٹس کے تھرو, ڈائریکٹ ٹرانسفرس کے تھرو انہوں نے پیمنٹس اکٹھی کی ہیں, اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو اسکیم تھا وہ 350 ملین روپیز. 350 ملین روپیز, ایبسلیوٹلی 350 ملین روپیز. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ضرورت آتی ہے ریگولیشن کی, ماڈریشن کی. گیگ اکانمی بہت اچھی ہے, پاکستان کو بہت فائدہ ہے. رفلی میں صرف اگر کانٹینٹ کریشن کی بات کروں تو وی آر لوکنگ ایٹ اراؤنڈ $200 ملین دیٹ کمز ان ٹو دا پاکستانی اکانمی تھرو یوٹیوب, فیس بک اینڈ ٹک ٹاک. ٹھیک ہے. اچھا, فیس بک اور ٹک ٹاک کی مانیٹائزیشن ایونیوز بہت لمیٹیڈ ہیں, تو ان کا اس میں کم کنٹریبیوشن ہے, بڑا کنٹریبیوشن یوٹیوب کا ہے. تو اتنا پیسہ آتا ہے. پھر آپ کی جو انفلوئنسر مارکیٹنگ ہے دیٹس اباؤٹ $15 ملین, یس. پھر ایک پوری اس کے اراؤنڈ ایک فیڈنگ انڈسٹری بن چکی ہے. فار ایگزامپل آپ صدر کی کیمرہ مارکیٹ جائیں یا حافظ سینٹر کی,
آپ ریئلائز کریں گے کہ وہاں پہ بزنسز اسپرنگ اپ کر گئے, وہاں پہ ٹیکنیشینز آ گئے کیمرے کے, جو دکانیں خالی ہوتی تھیں بیکاز لائٹس اور کیمرہ کی کنزمپشن مینلی جو ہوتی تھی وہ تو اسٹوڈیوز کی ہوتی تھی, ٹیلی ویژن چینلس کی ہوتی تھی. آج ہر کوئی رنگ لائٹ خرید رہا ہے, آج ہر کوئی لائٹ لگا رہا ہے. سو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے ہماری اکانومی کو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس کو ہارنیس کرنا ہے تاکہ ہم اس گروتھ کو کیپٹلائز کر سکیں پازیٹیولی. نہیں لیکن احسن میرا اس میں یہ ہے کہ اب یہ ڈکی بھائی, رجب بٹ اور جو تیسرا کا آپ نے نام لیا, اب دے آر آل ویل نون نیمس. ٹھیک ہے, دے آر آل ویل نون نیمس جو کانٹینٹ کریشن کی دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہیں. جی تو اب چلیں کورس تو اگر انہوں نے بیچا تو اٹ ساؤنڈز لائک کہ ایک بڑی آرگنائزڈ ایفرٹ تھی کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے. اور اس کے بعد اگر وہ چیز فزل آؤٹ ہو گئی اور جن لوگوں نے کورسز لیے اس پہ کوئی فالو اپ نہیں ہوا یا جن لوگوں کے پیمنٹ نہیں گئی, اور مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کے ایک دو روز نتائج کے لیے آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ ایک پورا سسٹم بناتے ہیں اس کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ ویدر اٹس ڈکی بھائی, ویدر اٹس رجب بٹ, ٹھیک ہے, کیا ڈکی بھائی جیسے لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ بیٹنگ پاکستان میں ایک الیگل چیز ہے؟ پہلی چیز یہ, یا ان کو لگتا تھا کہ دے وڈ گیٹ اوے ود اٹ, یا ہماری ریاست کا یا ہمارے اداروں کا, میڈیا میں بھی رہا ہوں, آپ بھی اس سے منسلک ہیں, ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ٹل دے گیٹ ٹو بگ ٹو کنٹرول. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ ہیپنڈ ہیئر ریئلی؟ آئی تھنک رافی بھائی اٹس اے مکسچر آف بوتھ. اچھا, ایک تو دیکھیں کچھ کریٹرز کے کیس میں لیک آف اویئرنیس ہے. اچھا, ہاں, کچھ کریٹرز کو نہیں آئیڈیا کہ وہ کس چیز کو اسپانسر کر رہے ہیں, بیکاز آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اکثر کریٹرز اب جو ریسنٹ جو بنچ آف کریٹرز ہیں وہ ان بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جہاں پہ ویلیو سسٹم شاید اتنا اچھا نہ ہو, جہاں پہ ایجوکیشن کی تھوڑی قلت ہو. تو کچھ کریٹرز اس میں یقیناً ایسے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں تھی, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے کریٹرز ایسے ہیں جن کو آئیڈیا تھا یہ کیا کر رہے ہیں, بٹ اوور دا ٹائم دے ور گیٹنگ اوے وتھ اسٹف. تو ایک تو ان کا کانفیڈنس بڑھتا گیا. پھر کیا ہے کہ یہ جو بیٹنگ ایپس کی انڈورسمنٹ ہے یہ صرف کانٹینٹ کریٹرز نے نہیں کی ہے, یا آپ کے ٹاپ کرکٹرز نے کی ہے, یا آپ کے ٹاپ سیلیبریٹیز نے کی ہے. آئی تھنک پی ایس ایل میں بھی ان کی ایڈورٹائزنگ, پی ایس ایل میں ان کی انٹیگریشن ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیے کہ ہم پھر پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک چیز کو ہم نے ویسے ہی ڈیسینسٹائز کر لیا ہے. سو آئیڈیلی ہمیں اس پہ ایکشن تب لینا چاہیے بیکاز یہ اراؤنڈ 2021 میں یہ بیٹنگ ایپس کی انڈورسمنٹ شروع ہوئی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈافا بیٹ, اچھا ڈافا بیٹ کی جو اسپیلنگ ہے BET ہے جو اس کی اوریجنل ویب سائٹ ہے, اور میں نے نیشنل اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گیا اور اس کی مجھے نا چاروں طرف برانڈنگ نظر آئی. سو آئی واز ٹیکن اے بیک, بٹ میں نے کہا کہ نہیں یار یہ کوئی ڈوپل گینگر ویب سائٹ ہے, یہ کوئی کرک انفو ٹائپ کا کرکٹنگ پلیٹ فارم ہے. بیکاز میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ڈافا بیٹ پاکستان میں وہ کر رہا ہے. اب ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کیموفلاج مارکیٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سروگریٹ برانڈس بناتے ہیں اور اس کے تھرو اپنی مین پلیٹ فارم پہ آڈینس ڈائیورٹ کرتے ہیں. اب یہ چیز تو سب کو پتہ تھی نا, یہ بیٹنگ ایپ سے ڈے ون سے پتہ تھی. ایون اسٹیٹ بینک نے بھی ایک لیٹر ایشو کیا تھا, آئی تھنک PCB کو کیا تھا, دس از بیک ان 2022. تو اس وقت تو کسی نے اس پہ ایکٹ نہیں کیا. اب کیونکہ اٹس ٹو بگ ٹو ہینڈل تو اب وہ ایوری ونز جمپنگ ان. لیکن ٹیکنیکلی ڈافا بیٹ جیسی کمپنی کا آپریٹ کرنا ہی الیگل نہیں ہونا چاہیے ہمارے سسٹم کے اندر, یا ہم کوئی اس طرح کے لوپ ہولز ہمارے سسٹم میں موجود ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر کرکٹرز نے سب نے انڈورس کیا تو ڈڈ ڈکی بھائی گیٹ سم تھنگ رانگ, یا ہی کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ؟ ریڈار پہ ہمارے پھر ڈیجیٹل کریٹرز کیوں آئے؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ کا ایک تو ہو گیا نا کہ ہم نے انڈورس کی, صحیح ہے, اب شاید اس وجہ سے کہ ڈکی بھائی کیپٹ آن یوزنگ دیٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو اس کی ہمارے پاس کوئی فائنل ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں ریڈار پہ آنے کی وجہ یہ کہ اس وقت اگر دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ آئی بالز اگر ملتی ہیں کنسسٹنٹلی آن ڈے ٹو ڈے بیسس تو وہ انہیں بلاگرس کو ملتی ہے. دے کریٹ بلاگز ایوری ڈے, ملینز میں ان کی ویورشپ جاتی ہے. سو آئی تھنک دے ور ایزیئر ٹارگیٹس. اور پھر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہائی ویزیبلٹی ٹارگیٹ کو نیچے لے کے یو ٹیک دیٹ ٹارگیٹ ڈاؤن, تو باقی لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں. بٹ اٹس ناٹ رائٹ. آئی مین جسٹس شوڈ بی ایکول فار ایوری ون. نہیں, ایکول فار ایوری ون. آئی تھنک جتنا میں نے ڈکی بھائی کی شکل اور ایکسپریشنز اور تھم نیلز دیکھی ہیں, الحمد للہ ویڈیو سے میں ابھی تک دور رہا ہوں ان کی. آئی تھنک ہی از آلسو اے ویری ایزیلی ڈسلائکیبل کیریکٹر, کہ ہے نا کہ ایک ہوتا ہے ہر کسی کی پرسیپشن ہوتی ہے کانٹینٹ میں کہ جیسے عرفان جنیجو از اے ویری لائکیبل کیریکٹر, ڈکی بھائی اس سمجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی بیچ دی, آپ نے یہ کر دیا, مطلب اپلائز ٹو سو مینی مور, ٹو رجب بٹ, ٹو شام ادریس, ٹو آل دیز پیپل. اچھا دیکھیے, اکثر کریٹرز نا ایک پرٹیکولر پرسونا بناتے ہیں جو ان کو لگتا ہے آڈینس کے ساتھ ریزونیٹ کرنے لگے.
ٹھیک ہے, اور وہ نیسیسریلی پازیٹیو پرسونا نہیں ہوتا. جیسے فار ایگزامپل عرفان جنیجو کا پرسونا بہت ڈفرینٹ ہے, تحمل والا ٹھہرا مزاج کا ایک انسان ہے. بٹ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرف جائیں کیونکہ ان کی آڈینس اسی سے ریزونیٹ کرتی ہے, ان کے نمبرز وہیں سے آتے ہیں. بیکاز یہ اتنی کمپیریٹیو انڈسٹری ہے, اس میں مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اتنا کمپیریٹیو ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ کے میٹرکس چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کا تھوڑا سا بھی آڈینس ڈراپ آتا ہے نا تو آپ کے الارم بیلز بج جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو اینڈ اپ ڈوئنگ تھنگس, سرٹن تھنگس, یہ آپ کو سرٹن پرسونا بنانا پڑتا ہے ٹو اسٹے ریلیونٹ. اسٹیئنگ ریلیونٹ از ناٹ ایزی. آئی مین you might disagree with their genre of content, you might disagree with the fact that انہوں نے بیٹنگ ایپس کو وہ کیا ہے, but all of these individuals work ridiculously hard. یہ فیملی بلاگنگ کو دیکھیں, فیملی بلاگنگ جانرا ہے, ٹھیک ہے, لائک اینی کانٹینٹ فارم یہ جانرا ہے. جیسے میوزک کا جانرا ہوتا ہے, پاپ ہوتا ہے, راک ہوتا ہے, کلاسیکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو راک نہیں پسند تو نہ سنے, کلاسیکل نہیں پسند نہ سنے, لیکن یہ کہنا کہ یہ جانرے میں بغیرتی ہے اور یہ ہے وہ ہے, آئی ایم ناٹ اے بلیور ان دیٹ. ہمیں ایز اے سوسائٹی مورلی پولیس نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب اس میں ہوتا پتہ ہے کیا, ایک ہم اکیڈیمیا میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مورل پولیسنگ, کہ میں نے احسن کی بہن کو کہا کہ یا اپنی بہن کو کہا کہ تم یہ دوپٹہ پہن کے نہیں جا سکتی, مطلب لائن بریچ ہو جاتی ہے کہ جب میں نے احسن کی بہن کو کہا کہ بھائی تم سر ڈھکو یا یہ کرو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ مورل پولیسنگ کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیتے ہیں, اب انسٹیٹیوشنلائز کیا کرتے ہیں, آپ کس طرح کرتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز؟ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کا آئی تھنک کچھ اتھارٹیز نے ٹک ٹاکرز کا بڑا مذاق اڑایا ہے, مختلف پلیٹ فارمز کا بڑا مذاق اڑایا ہے کہ یہ کیا اپنی فیملیز کو بیچ رہے ہیں, یہ کیا فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں. مطلب اتھارٹیز کا کام جانرا کرٹیک نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, میں آپ کو اس میں ایڈ کروں کہ ایک ادارے کے ایک سینئر آفیسر کی ایک ریسنٹلی پوڈ کاسٹ ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو ختم کریں گے کیونکہ بچے جو ہیں وہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بن رہے, وہ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں اس کو ماڈریٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس کسی بھی ادارے کے پاس, کسی بھی اس کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی فارم کو ٹیک ڈاؤن کرے. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ دیکھیں اب میں اسی چیز پہ بلڈ اپون کرتا ہوں جو ڈاکٹر انجینئر بنتے تھے پہلے بچے اور آج یوٹیوبر بنتے ہیں. آج اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں نا تو آپ کو جو ریزیڈنسی لگتی ہے آپ کو پتہ ہے 40,000 سے 50,000 روپے کی لگتی ہے, ٹھیک ہے, اور 5 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد. تو یہ کانٹینٹ کریشن اس میں بہت پیسے ہیں, اور ٹائمز آر چینجنگ. یہ پرہیپس آج وقت کے ساتھ ساتھ نئے پروفیشن اسپرنگ اپ کرتے ہیں. آج سے شاید 20 سال پہلے ہیومینٹیز پڑھنے والے کا مذاق اڑایا جاتا تھا, آج ہیومینٹیز پڑھنے والے آر ڈوئنگ ریئلی ویل. تو ہم اتنے تنگ نظر کیوں ہیں, مجھے یہ چیز اکثر سمجھ نہیں آتی, خاص طور کو ٹیکنالوجی کو لے کے تو ہم بہت ہی ایورسو ہیں. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے احسن کہ شاید ہم لوگوں کو نا, کہ جو لوگ پوزیشنز آف پاور میں بیٹھے ہیں ان کو غریب کی ترقی سے پرابلم ہے. دیکھیں, غریب کی ترقی سے پرابلم ہو تو آپ بہتر آپ ہیومینٹیز نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, اگر میں ایک اتھارٹی سے ہوں اور میں کہتا ہوں ان سب بلاگر کو, یہ کیا بلاگرز آ رہے ہیں, یہ وہ بچے خراب ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کے ڈیجیٹل لینڈسکیپ میں کیا ایسی سکسیس سٹوریز ہیں جو ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے, جہاں زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں, جو ان اتھارٹیز کو پتہ ہونی چاہیے کہ مطلب اٹس ناٹ جسٹ کہ 2-3 پروفیشن موجود ہیں, بٹ کوئی ہے ایسی سکسیس سٹوریز؟ ایک نہیں ہے, ہزاروں ہیں, ہزاروں زندگیاں بدلی ہیں اس کریٹر اکانومی میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے آپ سمجھیں ہر 2 ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ نا کسی گاؤں دیہات سے کوئی ریچ آؤٹ کرتا ہے کہ ان کے کوئی چھوٹے ٹریویل ایشوز ہوتے ہیں جو میں ویسے ہی سالو کر دیتا ہوں. اور میں دیکھتا ہوں, جیسے ایک مثال ہے کہ ایک قاری صاحب ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ٹک ٹاک لائیو پہ قرآن پڑھانا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, سائملٹینیسلی ٹک ٹاک لائیو آن کرتے تھے. اچھا, ٹک ٹاک لائیو آفیشیلی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں, اس کی شاید دبئی کی سم چاہیے ہوتی ہے, سعودی عربیہ کی, UK کی سم ہو, پھر آپ VPN سے اسی کنٹری سے جا کے وہ کریں, تو اس میں ایک ورک اراؤنڈ ہے اس کا. اور یہ بھی دیکھیں نا, انفارچونیٹ ہے کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو ہماری اکانومی میں ڈائریکٹلی نہیں انجیکٹ ہو رہا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ تھرو انٹرمیڈیری آتا ہے, پھر اس میں ہم حوالہ ہنڈی خود ہی ہم پروموٹ کر رہے ہیں. آپ خود سمجھ رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ چاہیے کہ ان چیزوں کو ریگولرائز کرے, ٹک ٹاک کو کنونس کرے. اٹس اے ہیوج مارکیٹ. خیر بہرحال قاری صاحب, ہاں, تو جو قاری صاحب ہیں اب وہ جو ہے مہینے کے اس وقت $200-300 بنانا شروع ہو گئے تھے یوٹیوب پہ, اور ٹک ٹاک لائیو پہ بھی وہ آ گئے تھے, ٹھیک ہے. پھر ان کو ہیلپ چاہیے تھی ود مانیٹائزیشن. آج انہوں نے اپنا پلیٹ فارم اسکیل کر لیا, وہ $3,000 سے $4,000 کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹس اے ہیوج سکسیس اسٹوری, ٹھیک ہے. وہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ شاید ہم نے امپلائمنٹ نہیں کریٹ کی, جہاں پہ کوئی ادارہ نہیں ہے, شاید جہاں پہ ایگریکلچر ہوگی یا بیسک کوئی دکانداری وغیرہ کے علاوہ تیسرا کوئی پروفیشن نہیں ہے. اس معاشرے میں ہم نے جاب کریٹ کی. پھر جو ایک سب سے بڑی سکسیس اسٹوری ہے, اور یہ پتہ نہیں کہ اس کو اتنی ہائی لائٹ نہیں ملی,
رحیم یار خان اور گھوٹکی کے بیچ میں ایک گاؤں ہے, اور اس گاؤں کا نام سردار گڑھ ٹائپ کا نام ہے. نام مطلب آپ کو اس کا وکیپیڈیا پیج نہیں ملے گا اس گاؤں کا آپ کو, لیکن اس گاؤں کے اندر کم از کم 300 کریٹرز ہیں. اس گاؤں کے کچھ لوگ دبئی میں مزدوری کر رہے تھے, جو انہوں نے اپنے پیئرس کو دیکھا کہ یار وہ تو پاکستان میں اچھے پیسے کما رہے ہیں, تو وہ واپس آ گئے. اچھا, دے اسٹارٹیڈ آف وتھ کرنج کانٹینٹ جو ہمیں کرنج لگتا ہے, حالانکہ وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو دے اسٹارٹیڈ آف وتھ دیٹ, اور اس کے بعد اس وقت وہ فیس لیس کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. وہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لیے, انگلش میں ہے, ہائی پیئنگ نیشز, کیونکہ ایڈ ریٹ پاکستان میں بہت کم ہے, انڈیا میں تھوڑا بہتر ہے, یو ایس, کینیڈا, یورپ میں بہت زیادہ بہتر ہے. پھر کچھ نیشز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کا ایڈ ریٹ ایکسپونینشلی ہائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہیلتھ کیئر ہو گیا, فائنانس ہو گیا, اس میں آپ کا ایڈ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں ایڈ کرتا چلوں, فیملی بلاگنگ کا ایڈ ریٹ کوئی اچھا نہیں ہے, والیوم بہت ہوتا ہے, لیکن ویسے پر جو سی پی ایم جو ہم میجر کرتے ہیں وہ بہت کم آتا ہے. تو خیر, اب اس گاؤں کے اندر 300 کریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہر گھر میں کریٹر ہے. ٹھیک ہے, اب وہ چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اردو میں اسکرپٹنگ کرتے ہیں, اس کو انگلش میں کرتے ہیں, پھر وائس اوور ٹولس کے تھرو, سنو اے آئی, پلے ڈاٹ HT, اس طرح کے ٹولس ہیں, اس کے تھرو وہ انگلش میں اس کے وائس اوورس کر رہے ہیں. جی, اور پوری ویسٹرن اکانومی کے لیے وہ چیز بن رہی ہے, یہاں سے کانٹینٹ بن کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ منی از کمنگ انٹو پاکستان. ٹھیک ہے نا, یہ ایکسپورٹ ہے. فار ایگزامپل, جیسے وہاں پہ ایک کریٹر آیا, کیم اکراس ہم, اس نے مجھے اپنا ڈیش بورڈ دکھایا. He was averaging about $30,000 a month. $30,000 a month ایک کریٹر جو سردار گڑھ میں رہتا ہے. اب آپ انڈسٹری لگانے جاتے ہیں نا, ایک چھوٹی انڈسٹری لگائیں اور آپ 2 سال اس کو چلائیں, تب جا کے آپ $30,000 a month کا ریونیو ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد 12 مہینے لگائے, اور 15ویں مہینے میں they are making $30,000. So and without any state patronage, without any help, nothing whatsoever. بالکل کچھ بھی نہیں ہے, اسٹیٹ نے نہیں ہیلپ کیا. دیکھیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ اسٹیٹ, ہم شاید ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, اور ہماری اسٹیٹ ہر کسی کو تو ایونیو نہیں کریٹ کر سکتی, لیکن کچھ ایونیوز خود بخود اسپرنگ اپ ہو رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کو چلنے دیں, ان کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ پتہ ہے پاکستان میں 2002 میں تقریباً میڈیا لبریٹ ہوا, تو میڈیا انڈسٹری ایک ڈیولپ ہوئی. اس کے بعد ایک ٹیلی کام بوم آیا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں ہم نے کون سی انڈسٹری ڈیولپ کی ہے, کون سا سیکٹر ہم نے ڈیولپ کیا ہے؟ نہیں کیا نا ہم نے. تو یہ کریٹر اکانومی, یہ گگ اکانومی اٹ سیلف اسپرنگ اپ کی ہے. نہیں, اور مجھے افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, جو ہمارے MPAs ہیں, وہ مطلب ابھی تک ہم لوگ صحیح ہے, ایگریکلچر از اے بگ پارٹ آف آور اکانومی, لیکن ہم لوگ اسی سوچ میں ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں کی سیٹیں لینی ہے تو ہمیں اس چیز کو کیٹر کرنا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اگر اپرچونیٹی صرف ایک سیکٹر میں نہیں کریٹ کی جاتی, آپ کسی بھی سیکٹر میں آپ جا کے فروغ دیں, اس چیز کو پروموٹ کریں. مطلب مجھے تو پرسنلی آئی لائک وہ شہباز شریف نے اس بچے کو, جو بڑا اچھا کانٹینٹ کریٹر ہے, اس کو بلایا, نام بھول گیا یار میں اس کا, ول پٹ ہز پکچر ان دا ویڈیو, کہ اس کو بلایا, عطا تارڑ وغیرہ یہ سب اس سے ملے, اینڈ یو نو اینڈ ہی میڈ اے ویڈیو اباؤٹ دیٹ ایز ویل. تو آئی تھنک وہ دیٹ چینج نیڈس ٹو ہیپن. ایبسلیوٹ. دیکھیں, میں بتاؤں, سوشل موبلٹی کا اتنا اچھا ایونیو ہے نا یہ, گگ اکانومی ان جنرل, اور اس کا سب سیٹ ہے کریٹر اکانومی. اتنا اچھا ایونیو ہے بیکاز آپ کو ایک انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے, آپ یوٹیوب کا اگر آپ پاس ایکسیس ہے تو یو کین ڈیولپ اینی اسکل. ٹھیک ہے, اینڈ اگر پاکستان میں رہ کے ایک بندہ $300 بھی بنا رہا ہے کسی چھوٹے دیہات میں, گاؤں میں رہ کے, دیٹ اسٹل گڈ منی, دیٹس گریٹ منی. ٹھیک ہے, تو اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے نہ صرف وہ اس کا لائف اسٹائل بہتر ہوگا, بلکہ اس کے اراؤنڈ جتنے لوگ ہیں وہ ان کو بھی اٹھاتا ہے اپنے ساتھ, اس کے بچوں کی بہتر تعلیم ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو فروغ دینا چاہیے حکومت. اٹس دا نیڈ آف دا آر کہ اس کو ماڈریٹ کرے. میں آئی ایم آل فار ماڈریشن, بیکاز فری اسپیچ کے چکر میں آپ بلی نہیں کر سکتے کسی کو, آپ کسی کے احساسات کو ہرٹ نہیں کر سکتے. آئی ایم آل فار دیٹ. آپ اس کو ماڈریٹ لازمی کریں. نہیں, اب دیکھیں, اب قاعدے سے جو رجب بٹ کے ساتھ ہوا وہ تو فری اسپیچ کے نام پہ ہی ہوا نا. مطلب جو لوگوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے اور جس وجہ سے اچانک وہ ایک سرٹن نمبر کے. دیکھیں رجب بٹ از این ایبسولوٹ فینومینا. میں نے آپ کا تو خیر یہ سبجیکٹ ہے, میں نے اس طرح کا فینڈم نہیں دیکھا. اسٹارڈم ہم نے دیکھا ہے, عمران خان کا ہے, ماہرہ کا ہوگا, ہمایوں کا ہے,
لیکن جو فینڈم ہے نا، جب کہ لوگ اس کے گھر کے باہر 500 1000 بندہ اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کی گاڑی کو فالو کر رہے ہیں، وہ کہیں چلا جائے تو وہاں پہ لوگوں کا ایک جم غفیر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب رجب بٹ کے اراؤنڈ جو کانٹینٹ بنتا ہے نا، وہ اوسطاً روز کا $50,000 بنتا ہے. نہیں I don't believe this. $50,000 on a daily basis. جی جو رجب بٹ کے اراؤنڈ کانٹینٹ بن رہا ہے، مطلب ریئیکشنز ٹو اٹ اینڈ ایوری ایبسلیوٹلی. کیونکہ آپ کے بڑے سے بڑا ٹی وی چینل اس وقت جمپ ان کر گیا آن دا بینڈ ویگن. ٹھیک ہے، مطلب اس وقت کچھ ایسے کریٹرز ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ رجب بٹ کے گھر کے باہر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں کہ آج دیکھیں رجب بھائی بال کٹوانے گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رجب بٹ از این ایبسلیوٹ فینومینن. اینڈ میں نے رجب بٹ کا کانٹینٹ دیکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ دیکھیں. مطلب وہ تو 4-5 دوست ہیں جو بس ایسے ہی جگتیں مار رہے ہیں اور کہیں کھانا کھانا جا رہے ہیں. کوئی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ کے کباب منگا لیے اور باقی کباب کو انہوں نے کہا کہ اب آپ اتنے کو جو ہے نا آپ یہ غریبوں میں بانٹ دیں. کسی دوست کو صرف ٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنا کھانا منگوا لیا کہ یہ کھائے گا اور اب آپ اس کا صدقہ کر دیں، یہ کر دیں. مطلب اٹ ساؤنڈز انٹرسٹنگ بٹ آلسو کوائٹ فشی ایٹ دا سیم ٹائم. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اب وہی بات آ جاتی ہے کہ رجب بٹ از اے پروڈکٹ آف انکلوزیوٹی. ٹھیک ہے، آپ ہاؤ سو؟ اب دیکھیں، کیونکہ آج سے اگر آپ 2017-18 میں چلے جائیں، جو فرسٹ ویو آف کانٹینٹ کریٹرس تھا وہ سارے دے ہیڈ کالج ایجوکیشن، دے ور فرام ڈیسنٹ بیک گراؤنڈ، تو ویلیو سسٹم تھا، تو اس طرح کی نا آپ کو چیزیں فشی چیزیں نظر نہیں آتی. اب جب انکلوزیوٹی آئی، جب ایکسیس آیا، جب لوگوں میں اویئرنیس آئی، تو ہر طرح کا بندہ جمپ ان کر گیا. ٹھیک ہے، اب دیٹ از ویئر دا اسٹیٹ کمز ان. اگر کوئی بندہ ایکس اماؤنٹ آف ویوز اٹھا رہا ہے، فار ایگزامپل آپ فلٹرنگ کر لیں، آپ ہر یوٹیوب چینل کو، ہر فیس بک پیج کو ماڈریٹ نہیں کر سکتے، آپ فلٹرنگ تو کر سکتے ہیں. اے آئی ٹولز اویلیبل ہیں، بہترین ٹولز ہیں. کہ آپ نے فلٹر لگا لیا کہ جی 1 لاکھ سبسکرائبر سے اوپر کا چینل، اور جو سمجھیں مہینے کے 3 ملین ویوز اس چینل پر آتے ہو نا، ہم اس کو مانیٹر کریں گے، اور وہ جو کانٹینٹ کریٹر ہے ہم اس کو ٹریننگ دے دیں گے. ہم اس کو نوانسز بتا دیں گے، ہم اس کو بتا دیں گے کن لائنس پہ اس نے بات نہیں کرنی. اب رجب بٹ کی جو ریلیجس جو ابھی ایک کانٹروورسی ہوئی تھی، دیکھیں ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت فالٹ لائنز ہیں، بالکل، اور ہمیں بہت احتیاط سے نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے. اب ٹیلی ویژن کے اندر کیا تھا کہ ٹیلی ویژن کے اندر ایک پورا ایڈیٹوریل بورڈ تھا، ان جو بھی پرسنالٹیز ہوتی تھیں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، تلفظ کی، ادائیگی کی، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. ملٹیپل فلٹر کے تھرو کانٹینٹ آتا تھا، پھر اس کے اوپر پیمرا بیٹھا ہوا تھا. ڈیجیٹل میں کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، کریٹر اور آڈینس ہے، تو اس کے بیچ میں ایک لیئر آف فلٹر تو آنا ضروری ہے. اگر اسی رجب بٹ کو یہ بتا دیا جاتا کہ بھائی جان آپ کو یہ ریلیجس لائنس کو پل نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں ابھی جیسے فار ایگزامپل انجینئر مرزا کو اریسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہماری ووکیبلری کتنی بدل گئی ہے، ہم اریسٹ نہیں کہتے، ہم اٹھانا کہتے ہیں. ہاں دیکھو اب، ہاں چلو، ہاں بٹ خیر بہرحال، تو اب ان کو اسی وجہ سے نا کہ کچھ لوگ انسائٹ ہو گئے تھے، کچھ لوگ ان کی اوپینین سے ہرٹ ہو گئے تھے، اور اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہو گیا تھا. تو یہ دیکھیں یہ حقائق ہیں، ہم کو ان کو مینیج کر کے ہی رہنا ہے. ہم لالا لینڈ میں نہیں رہ سکتے کہ جی فری اسپیچ ہو، فری ایکسپریشن ہو، فریڈم. مجھے لگتا ہے کہ ویدر اٹس مفتی طارق مسعود، انجینئر محمد مرزا، یا دیکھو یہ لوگوں کو تو، ان لوگوں کو تو شاید اندازہ ہوتا ہے کہ دے آر واکنگ آن تھن آئس، کہ یہ پتلی برف پہ چل رہے ہیں. ان کو یہ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ میرا ماننا ہے کہ ریلیجس فگر پاکستان میں، یہ میرا ماننا ہے، اور یہ کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ آپ کی لا علمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے. یہ میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی ریلیجس فگر جو پاکستان میں کسی بھی طرح کا انفلوئنس رکھتا ہے، خاص طور پہ انٹرنیٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کن لوگوں کو اپیز کر رہا ہے اور کن لوگوں کو پس آف کر رہا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. اور انفیکٹ یہ جو ریلیجیس پرسنالٹیز ٹک ٹاک ڈیجیٹل میڈیا پہ آئی ہیں، اس میں تو مطلب کچھ پرسنالٹیز کو میں بھی لے کر آیا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے اچھا کہ یہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں. مجھے میرے کلائنٹ تھے، میرا ان سے اختلاف ہی اس بات پہ ہوا کہ وہ اپنے چینل کے اوپر مناظرے کرنے شروع کر دیے تھے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں وہ آپ کو ملین ویوز مل جائیں گے، آپ کے $2-3 بھی سائٹ پہ ہو جائیں گے، لیکن اس میں سوسائٹی میں کتنا انتشار پھیل سکتا ہے، اس میں کیا نہیں ہو سکتا، اس میں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. تو یہ ذمہ داری کا ہمیں کہیں نہ کہیں ثبوت دینا پڑے گا. تو جب آپ نے ان کو یہ مشورہ دیا، صلاح دی، انہوں نے سنی آپ کی؟ نہیں، انہوں نے نہیں سنی. تو پھر میں ان کے ساتھ پھر مجھے راستے جدا کرنے پڑے. ہاں، تو کیونکہ دیکھیں ہمیں ان چیزوں کو بہت مائنڈفل رہ کے چلنا پڑتا ہے وتھ کانٹینٹ.
ہاں کیونکہ ایسے میں یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ مذہب کی خدمت کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, جو آپ نے خود بھی کسی کیپیسٹی میں کی ہوگی, میں نے بھی کی ہوگی, لیکن ہمارا وہ آپ سمجھیں کہ ہمارا وہ کام نہیں ہے, ایبسلیوٹلی نہ ہمارا وہ پیشہ ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اس کو فارملی کرتے ہیں, چاہے وہ مفتی ہوں, چاہے وہ عالم دین ہوں, چاہے وہ کوئی تنظیم چلاتے ہوں جو ڈیجیٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں, بہت ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے, آپ جیسے لوگوں سے, دیگر لوگوں سے انگیج کریں, کیونکہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی چیز کہنا اب میرا خیال ہے از ویری ڈفرینٹ دین یوٹیوب پہ بیٹھ کے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک تو ان ٹرمز ریلیجن اگر ہم بات کریں تو آئی تھنک یوٹیوب اور اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ہیز بین اے گریٹ ٹول تبلیغ وغیرہ کے لیے, پروپیگیشن آف میسج کے لیے, ٹھیک ہے, جس کا جو بھی تبلیغ کرنی ہو کر سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک ریلیجیس ہمارا کانٹینٹ از ون آف دا موسٹ ویوڈ جانرز ان پاکستان. ہاں ہاں, ہے نا, سیکنڈ موسٹ. فرسٹ کیا نیوز ہے وہ پھر آپ خود وہ آپ ڈیسائڈ کریں, وہ میں آڈینس پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ کیا دیکھا جاتا ہے پاکستان سب سے زیادہ. تو ریلیجس کانٹینٹ ایک بہت بڑا جانر ہے اور اس کے پازیٹیوز بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی جیسے آپ بات کریں اس کی مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی مسجد میں اپنے ہم خیال لوگوں کو مخاطب کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وہ اپنے ہم خیال لوگوں کے علاوہ بھی لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں, جس میں وہ ہرٹ ہو سکتے ہیں, بیکاز کوئی کسی کے ریلیجس بلیف سے ہرٹ ہو جائے, سیکٹیرین بلیف سے ہرٹ ہو جائے, وہ پھر ویسی اچھی بات نہیں ہے. تو باتیں وہی کرنی چاہیے, آئی تھنک اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ریلیجن. میں سمجھتا ہوں ون ہیز ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ. نہیں, اور دوسرا یہ کہ جب آپ ممبر میں یا کسی مسجد کے پیش امام ہو کے یا آپ کہیں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, آپ کسی ریلیجس ہاؤس کے اندر, تو آپ کے ذہن میں ایک ڈائریکٹ فائنینشیل انسینٹیو نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. ہاں, اب دیکھیں میں کتنا بھی نیکی سے کسی پلیٹ فارم سے کہوں, بولوں میں ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں اور میں صرف بچوں کو پڑھانے کے لیے کر رہا ہوں, جس دن پہلا ڈالر آئے گا ہاں, تو میں بولوں گا میری میتھ کلاس پہ زیادہ ویوز آ رہے ہیں, ہاں, تو میں اس کو ریپلیکیٹ کر دوں. نہیں, میں آپ کہتا ہوں کہ بہت اچھے, میں پہلے کلیئرفائی کرتا چلوں کہ اس جانر میں بہت اچھے کریٹرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ کچھ ایسے کریٹرز بھی ہیں وہ آر ان اٹ فار دا منی, ٹھیک ہے, تو وہ دونوں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, دونوں طرف جاتی ہے بات. اور بٹ میں اس چیز کو لانا چاہ رہا تھا رجب بٹ کے اوپر کہ دیکھو جو تو عالم دین ہے نا, جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ وہ پتلی برف پہ چل رہے ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ دیکھو اگر میں بھی فلم انڈسٹری کی بات کروں یا جب میں نے حمیرہ اصغر پہ کوئی بات کی کسی سے, تو میں نے کلیئرلی بہت ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا اور بولا کہ حمیرہ اصغر جیسی خواتین واقعات ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ انڈسٹری اس کو انیبل کرتی ہے. یہ ساری خواتین, یہ ساری بیچاری لڑکیاں جو دوسرے شہروں سے آ کے بڑے شہروں میں آتی ہیں, ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے کہ جب تک یہ ایک سیریز آف فیورز پاورفل لوگوں کو نہ دیں تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. میں نے اس کو لکھا, اس پہ بولا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں پتلی برف پہ چل رہا ہوں, پر میں حقائق سے بھی واقف تھا کیونکہ یہ میرا موضوع ہے, یہ میرا ایریا آف ریسرچ. واٹ آئی ایم گیٹنگ ایٹ ود رجب بٹ از کہ جیسے ہم نے کہا کہ کوئی میڈیا ٹریننگ نہیں ہے, کوئی میڈیا لٹریسی نہیں ہے, میں ان کی ایجوکیشن سے واقف نہیں ہوں, ڈزنٹ ساؤنڈ لائک اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن, نو انٹینشنس ٹو ڈیمین ہم, لیکن کہیں نہیں لگتا کہ وہ کسی فارمل ٹریننگ سے آئے ہیں. تو اس طرح کے شخص کے لیے تو پھر وہی ہے, لیکن ان کا کانٹینٹ ایٹ دا سیم ٹائم از فل آف ریلیجس کانوٹیشنس. اب دیکھیے کہ آپ کا جو اسکول آف تھاٹ بھی ہو, آپ کا جو اسکول آف تھاٹ بھی ہو, اور اس پہ مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ وہ کسی سوز میں حصہ لے رہے تھے, ماتم میں حصہ لے رہے تھے, اور لوگوں نے ان کے اسکرین گریبز لے کے ان کی اس خوش خانی کا اور اس ماتم کا, وہ جو اسکرین گریب جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کے اپنے ولاگ سے تھا. اسی ولاگ سے لوگوں نے بولا کہ یہ فیک کرائنگ ہے اور یہ سب چیز. دیکھیں نا, میں اس پہ تھوڑا میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ جانر ہے فیملی ولاگنگ, ہاں ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں لائنز بلر ہو جاتی ہیں. اس میں لائنز اتنی بلر ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا آپ کا انٹیمیٹ پرسنل مومنٹ ہے اور کیا چیز آپ پبلکلی وہ کرو گے, ٹھیک ہے. تو جب لائنز بلر ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں باہر آتی ہیں. اب رجب کی اگر بات کریں, رجب از اے ویری ہارڈ ورکنگ انڈیویجول, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دن میں 40 منٹ کا کانٹینٹ نکالنا آسان نہیں ہے ہر روز, اور وہ 2.5 سال سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے ویئر اٹس ڈیو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے تھوڑی کچھ چیزوں میں اس نے غلطیاں کی ہوں گی, ہی از اونلی ہیومن. سو 40 منٹ کا کانٹینٹ جنریٹ کرنا تھرو آؤٹ دا ڈے ٹیکس اے لاٹ آف ورک, اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ امپرومپٹو ہو رہا ہے, وہ ان دا مومنٹ ہو رہا ہے. وہ چیزیں اکثر پلان ہوتی ہیں, ایک آپ پاس ایک فریم ورک ہوتا ہے, ایک لوز اسکرپٹ آپ تیار کرتے ہو. جو بھی فیملی بلاگر ہے نا, وہ آن اے ڈیلی بیسس ایک لوز اسکرپٹ تیار کرتا ہے اور اس کے اراؤنڈ پھر وہ کانٹینٹ اپنا گھماتا ہے, صحیح ہے. تو اس چکر میں لائنز جو ہیں وہ بلر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسی چیزیں باہر آ جاتی ہیں
کہ جو شاید باہر نہیں آنی چاہیے, جو آڈینس کی کنزمپشن کے لیے نہیں ہے, تو وہ ہے, اور وہاں پہ ٹریننگ آتی ہے. دیٹ از ویئر دا ٹریننگ کمز ان. اور میں یہی تو بات کر رہا تھا نا کہ اگر جیسے مولانا طارق جمیل بھی جب عمران خان کے دور میں دعا کرتے تھے, دعائیں عام کرتے تھے, اور ملٹری چیف کے لیے دعائیں عام کرتے تھے, اور مطلب وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی, تو لوگوں نے مطلب حالانکہ بہت معتبر عالم دین ہے, بہت بڑا اسٹیچر ہے ان کا ہمارے یہاں, لوگوں نے دیکھو مذاق تو لوگوں نے ان آنسوؤں کا بھی اڑایا, ٹھیک ہے, مطلب آڈینس تو پارٹیسپیٹری کلچر یہی ہے, وہ کسی کو نہیں بخشتا, ٹھیک ہے. لیکن اس رجب بٹ والی چیز میں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے دنوں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے, اب مجھے نہیں پتا فار اٹینشن تھی کہ اب جب تک میری امی اجازت نہیں دیں گی, یا وہ اپنی والدہ کو بیچ میں لے آئے ہیں کسی کانورزیشن میں, یا میری ماں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں, یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے, سو ہی ہیز براٹ آل آف دیٹ ان ٹو دا ڈسکشن. تو آئی تھنک یہ بیسکلی الٹیمیٹلی میں ان چیزوں کو بہت آرام سے ڈسائیور کر پاتا ہوں. یہ بیسکلی اسکرپٹنگ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, آپ نے کچھ ایک چھوٹا سا فارمولا ہے, آپ نے ایموشنل اپیل ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑا اپنی ویلتھ وغیرہ دکھانی ہے, یہ ہکس ہیں. ایموشنل اپیل ہک ہے, ویلتھ ہک ہے, اور انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ خواتین کا بھی بہت بڑا ہک ہے, مطلب اس کو ڈینائی میں نہیں کر سکتا. تو یہ ہکس ہیں, اس کے اراؤنڈ آپ نے اسکرپٹنگ کرنی ہے اور جگت بازی, ٹھیک ہے. اب اس میں سے آپ 4 میں سے 3 چیزیں روز ڈال دیں اپنے ولاگ میں, آپ کا ولاگ چل جائے گا. اور اگر آپ کی پروڈکشن کوالٹی صحیح ہے, آپ اس کو ایڈٹ اچھا کر رہے ہیں, آپ تھمبنیل اچھی بنا رہے ہیں, یہ بہت ہی آسان سا وہ ہے. لیکن کہنے میں آسان ہے, کرنے میں بہت مشکل ہے, کیونکہ چادر اور چار دیواری کا وہ تو ختم ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی زندگی نہیں رہتی. ناٹ جسٹ فیملی ولاگنگ میں, نیوز کی بھی میں بات کروں, میں کچھ نیوز کے کریٹرس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, تو اراؤنڈ دا کلاک دے آر ورکنگ. دن میں 2 ولاگ 3 ولاگ, وہ ریکوائرمنٹس, اٹس اے ہائیلی ڈیمانڈنگ پروفیشن. آپ سمجھ رہے ہیں, مطلب ایسے کریٹرز ہیں ہو آر میکنگ گڈ منی, دے ہیونٹ ٹیکن اے ویکیشن ان دا پاسٹ 2-3 ایئرس, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے. کیونکہ جس لمحے آپ کانٹینٹ روکتے ہو نا, اگر آپ ڈیلی کانٹینٹ کریٹر ہو, اور جس لمحے آپ کانٹینٹ روکتے ہو نا, تو آپ کا پلیٹ فارم کی ڈسٹریبیوشن گر جاتی ہے, اور اس کو بلڈ اپ کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. سو جو 20 days کا آپ سمجھو 10 دن آپ کی گرے گی, پھر 10 دن آپ اس کو امپروو کرو گے, اور 20 days کا مطلب ہوتا ہے تقریباً ایک ایوریج کریٹر, ایک ایوریج اے لسٹ کریٹر کی میں بات کروں $10,000, $10,000 سے $15,000, میں ایک ایوریج کریٹر کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایسے دیکھو, بٹ رجب پہ میں واپس اس لیے آؤں گا کیونکہ دیکھو میں نیریٹو کا آدمی ہوں. ہاں, اسٹوری ٹیلنگ اس کی جیسی بھی ہے, لیکن عجیب چیز یہ ہے کہ جو ان کے اوپر ایک مذہبی موضوع کو لے کے الزام لگا, ٹھیک ہے, جس کے بعد وہ ملک سے چلے گئے, پھر ان کے اوپر ایک اور بہت برا الزام لگا, ٹھیک ہے نا, ایک خاتون کے ساتھ ظلم و زبردستی ہوئی جس میں انڈائریکٹلی وہ انوالو تھے یا کون ہے, مطلب اٹ ریمینز ان اے ویری ہیزی ایریا. بٹ مجھے پریشانی صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ایک ٹائم آتا ہے ہر ولاگر کا جس میں ہر طرف سے ان کے اوپر یہ چیزیں آنے لگتی ہیں, یا کیونکہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں آپ کو کوئک رائز نظر آئے گا کریٹر اکانومی میں, ٹھیک ہے, آپ کو بہت کریٹر ملیں گے جو 3-4 مہینے کے اندر وینٹ وائرل, ٹھیک ہے, لیکن اس میں شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے کریٹر کی, اور یہیں پہ شیلف لائف مینیج کرنا سب سے بڑا آرٹ ہے کہ آپ اپنی شیلف لائف کیسے ایکسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کو مائنڈ فل ہونا پڑتا ہے کہ آپ کوئک ریچز کی طرف مت جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک موصوف ہے, میرے کلائنٹ ہیں, وہ انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا ٹک ٹاک لائف پہ جانے کا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا فلانا 9 لاکھ روپے کما رہا ہے دن کے, یہ 15 لاکھ روپے جانرا کیا ہے, انٹرٹینمنٹ. اچھا, اور میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ وہ 3rd جنریشن سیلیبریٹی ہیں, اور ان کا خانقاہ کی بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, ان کی فیملی کی بہت وہ ہے. ان کے گرینڈ پیرنٹس بہت بڑا نام تھا, ان کی والدہ, ان کے والد, ان کے چاچا, مطلب ایک بڑی خاندان سے بڑی لیگیسی کے ساتھ وہ بندہ آتا ہے, بڑی لیگیسی کی ہے اس آدمی کی. اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے نا ٹک ٹاک لائف میں بھی آ جاتا ہوں, 3 لاکھ روپے تو دن کے میں بھی کما لوں گا, 3 لاکھ روپے دن کے مطلب 90 لاکھ روپے مہینہ. تو میں نے ان کو یہ چیز سمجھائی, میں نے کہا دیکھیں اس وقت جو آپ کو ڈرامے ملتے ہیں, اس وقت جو آپ کو ایڈز ملتے ہیں, پرائم ٹائم کے ٹیلی ویژن شوز ملتے ہیں, ایوارڈ شوز ملتے ہیں, یہ سب آپ کے چلے جائیں گے. آپ 6 مہینے تو بہت پیسے کماؤ گے, 7ویں مہینہ آپ کی برانڈ ویلیو ڈپ کرے گی, ایز اے کریٹر آپ کی لائف سائیکل شرنک ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں آڈینس فٹیگ بہت جلدی آتی ہے. اور پھر آپ مجھے بتائیں نا ٹک ٹاک لائف کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ اس سے یا تو آپ کا برانڈ ہی وہ, ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ ایک بہتر
कैटेगरी ऑफ ऑडियंस को या एक नुआंस कैटेगरी ऑफ ऑडियंस को अपील कर रहे हैं और उसके बाद आप टिकटॉक लाइव पर आ रहे हैं, तो आप अपनी जो मेन ऑडियंस चंक है उसको तो आप लूज़ कर देंगे ना, उनकी रिलेटेबिलिटी आपसे ख़त्म हो जाएगी. तो यहाँ पे शेल्फ लाइफ मैनेज करना आता है, क्योंकि जब क्रिएटर अपने फ्लो में होता है, ठीक है, जब वो चढ़ाई चढ़ रहा होता है, जब वो उड़ान पर होता है, तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू मेक मनी. दुनिया जहाँ के ब्रांड्स आपके इर्द गिर्द आते हैं, ठीक है, मतलब फिर आपको फ्रीबीज मिल रही होती हैं, सही है. आप शोरूम वाले बोलते हैं कि यार आप 1 महीना हमारी गाड़ी चला दो और हमारे शोरूम को इंडोर्स कर दो, तो आप हर महीने नहीं. पता है इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ मेरे साथ कल क्या हुई, मैं कहीं कपड़ों का ट्रायल देने गया था, मेरी फैमिली में कोई शादी है, मतलब डिसेंट टेलर किसी एक मॉल में, वो आया मेरे घर फिटिंग के लिए और उसने मुझे कहा कि आप करते क्या है. मैंने कहा मैं यूट्यूब और ये वो, और उसने मेरा इंस्टाग्राम खोला. मैंने उसको अपना इंस्टाग्राम दिखाया, मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे तो 3000 फॉलोअर हैं. और उसने ऐसी मेरी रील्स की, कहते हैं अगर हम आपको जैकेट दें आप पहनेंगे. मैंने कहा मैं बिल्कुल पहन लूँगा, मुझे मसला नहीं है. तो फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि मैंने कहा कि पर तुम मतलब मेरे इसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है. कहते क्योंकि आपके 3000 है ना, इसलिए ख़रीदे हुए नहीं हैं. ठीक है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक टेलर था, देन उसने मुझे सुबह मैसेज किया मेरे यूट्यूब पे जाके कि आपके जो 3 और वो 4K है ना, वो भी बड़े, मतलब उसको मुझसे बेहतर इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं अपने उनसे बात करूँ. बट ये जो फटीक की बात कर रहे हो ना, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है. मैंने अपने एक मोनोलॉग में भी कहा था अहमद अली भट्ट पे. यार अहमद अली भट्ट मुझे जो है ना, खुदा की कसम वो आदमी ना, मतलब मैंने जब लव गुरु जाके देखी ना, लव गुरु जब मैंने लव गुरु देखी और मैंने कहा कि यार मतलब हालांकि उसको एक बहुत ही डिफरेंट तरह का कैरेक्टर मिला हुआ था, बट आई कुडंट बिलीव ही वाज एक्टिंग. एंड सिंपली मेरे लिए वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती थी द मोमेंट ही वुड कम ऑन द स्क्रीन, विच वॉज नॉट द केस विद JPNA1, विच वॉज नॉट द केस विद GPNA2. इन सब फिल्मों में इट वॉज नेवर द केस. और मैंने अपने रिव्यू में ये बात कही भी और मैंने इनको टैग भी किया, खुदा के वास्ते वो सुन लें कि उनका चेहरा हमें ये जुगत टाइप शोज़ पे देखने की इतनी आदत हो गई है, कि आई थिंक दैट गाय इज़ अ बेटर एक्टर देन अ म्यूजिशियन. ठीक है ना, इन माई ओपिनियन, राइट. एंड नाउ ही इज़ मेकिंग अ मेस ऑफ ऑल दैट. तो ये जो आप फटीक की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट ऑल्सो अप्लाइज टू अहमद अली भट्ट. देखिए क्रिएटिव फटीक में जो मैं सबसे बड़ी जो एग्जांपल कोट करता हूँ, एक किंग ऑफ प्राइम टाइम थे वो, ठीक है, आज से 4 साल पहले. अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर, एक्सट्रीमली टैलेंटेड. लेकिन जब वो डिजिटल पर आए तो उन्होंने ऑडियंस को इतना अपना कंटेंट दिया, इतना दिया, दिन में 3 पीसेस ऑफ कंटेंट. तो उसके बाद और वो मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर वो केस स्टडी सुनाता हूँ कि बोलता हूँ कि आपको वहाँ नहीं जाना. बेशक आज आप थोड़ा सा अपना लिमिट करो, अपने एक्सपोजर को, स्क्रीन टाइम को एक लिमिट करो, ताकि आपकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो. ये उल्टी सीधी हरकतें करके, जिसको रजब भट्ट और इनकी ज़बान में टीटू पार्टियां कहते हैं, ये करके आप टीटू पार्टियां, दैट्स व्हाट दे कॉल इट, इट्स कॉल्ड टीटू पार्टियां. ठीक है, अब आप ये करके आप थोड़े अरसे तो पैसे बना लोगे, लेकिन आपकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी एज ए क्रिएटर. नहीं, इट्स फैसिनेटिंग कि जब आपको लगता है ना कि आप इस जॉनरा से भी कमा रहे हैं, आप इस स्ट्रीम से भी कमा रहे हैं, मतलब वो इट्स नॉट लाइक यू नो कि आई थिंक द वर्स्ट थिंग ब्रेट ली एवर डिड वाज दैट सॉन्ग विद आशा भोसले. सही है ना कि वो इंडिया आया होगा ब्रेट ली, उसने कहा होगा यार ये क्या चीज़ें हैं. और मतलब आई एम स्कार्ड फॉर लाइफ. जब मैं ब्रेट ली को देखता हूँ ना, मेरे सामने वो वीडियो आती है, यार ये तुमने क्या किया. बट आई थिंक कुछ हमारे कन्वेंशनल मीडिया इकोसिस्टम के रूल्स अप्लाई करते हैं. तो अब मुझे ये बताओ एहसन के ब्रिंगिंग दिस डिस्कशन टू अ क्लोज, मेरे लिए एक बहुत अहम सवाल है यहाँ पे. वो ये है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से हो रही है, देखो, क्योंकि मैंने किसी से मैं पढ़ रहा था कहीं भी कि किसी के पता नहीं किसके टिकटॉक लाइव में 2-2 करोड़ के गिफ्ट पैकेजेस जा रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, टिकटॉक लाइव के जितने भी टॉप क्रिएटर्स हैं, आई वोंट टेक नेम्स, उनको जाके देखें ना. टैलेंट के क्रिएटर किस चीज़ पे जाता है, या तो टैलेंट हो, कंटेंट बहुत अच्छा हो, या तो शक्ल बहुत अच्छी हो. नाइदर ऑफ दैट. बट आप नंबर्स देखेंगे, दे आर इनसेन. एक सेशन में 20-20, 25-25 करोड़ रुपए की गिफ्टिंग हुई है. मतलब दे गिव अवे गिफ्ट्स. नो, ऑडियंस उनको गिफ्ट कर रही है. दैट्स हाउ दे मेक मनी ऑन टिकटॉक लाइव. सही है, इट्स वाया गिफ्टिंग. तो अब मुझे आप एक बात बताइए, मैंने उन अकाउंट्स को जाके थोड़ा सा सर्च किया, वो जिन अकाउंट से गिफ्टिंग हो रही थी. आपको पता है वो अकाउंट सिर्फ उस वक्त इनेबल होते हैं जब वो लाइव स्ट्रीम शुरू होती है, और लाइव स्ट्रीम ख़त्म होते से पहले वो अकाउंट ख़त्म हो जाते हैं.
سو یہ جو کارڈنگ ایک جو اسکیم ہے جو فورن نیشنلس کے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلس چرا کے, تو یہ کارڈنگ کا پیسہ اس سے راؤٹ ہو رہا ہے, اس سے منی لانڈرنگ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. آپ سمجھے, اٹس اے ہیوج ایونیو فار منی لانڈرنگ, ناٹ جسٹ ان پاکستان. یہ ہاں یہ تھرڈ ورلڈ میں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح کا ایک اور پلیٹ فارم بیگو لائیو, اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب اس پہ اتھارٹیز آرنٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اتھارٹیز ٹو مائی سرپرائز دے آر ناٹ. اب انہوں نے آئی تھنک ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ چلو اٹس اے پرابلم, بٹ اینڈ وی ہیو ٹو ایکٹ آن اٹ, کیونکہ ایک بہت اچھی انڈسٹری جس کے ہم نے اتنے سارے پازیٹیوز گنے, اس کے یہ کچھ نیگیٹیوز ہیں جو اس کو ملائن کر رہے ہیں. اب انفارچونیٹلی مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم اس انڈسٹری کے خلاف نا کوئی بڑا میسو کریک ڈاؤن نہ کر دیں, کیونکہ ہم نے کرپٹو کے ساتھ بھی یہ کیا تھا. دیکھیے فار ایگزامپل کرپٹو کا مس یوز ہوا تو ہم نے کرپٹو کو ہی جو ہے نا بلینکٹ بین لگا دیا. آج ہمارے پاس ایک منسٹر ہے فور کرپٹو, ہم اسٹریٹجک ریزروز بنا رہے ہیں. آپ سوچیں اگر ہم یہی چیز 2015-17 میں کر لیتے جب ہم کرپٹو کو امبریس نہیں کر رہے تھے, جن ملکوں نے کرپٹو کو اڈیپٹ کیا, ارلی اڈیپٹرس تھے, آج ان کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوا. ہاں ہمارے پاس وزیر بھی ہوتا وقار زکا, اس کا وقار زکا بریلینٹ گائے. اچھا آئی ہیو مائی ریزرویشنز آن اٹ. یو کانٹ ڈاؤٹ ہز ٹیلنٹ. No one doubts his talent. No one doubts his talent. But you know, it's just he said a fascinating thing to me once I interviewed him. I think it was 2012 or 13. جب وہ لیونگ آن دی ایج اور وہ دیسی کڑیاں ٹائپ شوز کرتے تھے نا, تو آئی آسکڈ ہم, آئی تھنک وی میٹ ایٹ زمزمہ ایٹ کیفے, 0 point. They use 0 degree. Yes, so اور وہ بڑا انہوں نے مجھے ٹیراگون ساس بتائی کیا ہوتا ہے, اینڈ یو نو ہی واز ون آف دوز ڈیز. اینڈ دین ہی سیڈ کہ ایک ایسے ملک میں, اس میں لائرز موومنٹ ختم ہوئی تھی تب کی بات ہے, ایک ایسے ملک میں جہاں لائر جو ہے کیس لڑنے سے زیادہ سڑکوں پہ پہیا چلاتا ہے. میں تو بچوں کو ایونیوز دے رہا ہوں کہ وہ کرائم نہ کریں اور میرے شو میں آ کے. تقریباً میرے خیال سے پچھلے 20 سال سے وقار, ٹو ہز کریڈٹ, پچھلے 20 سال سے وقار زکا ہیز اسٹیڈ ریلیونٹ. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس ناٹ ایزی, اینڈ دیٹ ٹیکس لائک اے لاٹ آف ہارڈ ورک اینڈ ٹیلنٹ. مطلب بندے میں عقل ہونی چاہیے. نہیں دیکھو 20 سال ریلیونٹ رہا ہے وہ. نہیں ریلیونس اپنی جگہ, میں صرف کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن جو وہ کرپٹو کی اور ان سب چیزوں کی اور کورسز کی اور ان سب چیزوں کی باتیں کرتے ہیں, ہاؤ گڈ از ہی ایٹ دیٹ, بیکاز دا فائنینشیل اینالسٹس ہیو ریزرویشنز آن اٹ. دیکھیں اوبیسلی اس میں ایگزیجریشن تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک وقار زکا از ون آف دا بیٹر کرپٹو گروز آؤٹ دیر. فار ایگزامپل ایک اور بندہ ہے, کیا اس کا نام, انس علی. اچھا انس علی, ٹھیک ہے. انس علی ہیز میڈ ریڈیکولس اماؤنٹ آف riches. He has moved to Dubai. ٹھیک ہے, all these اس نے اب یہ کمایا کہ پہلے اس نے امیزون بیچا, پھر اس نے فوریکس ٹریڈنگ بیچی, پھر اس نے کرپٹو بیچا. اور وہ طریقہ واردات سب کا سیم ہوتا ہے. طریقہ واردات کیا ہے کہ آپ نے بڑا سا گھر دکھانا ہے, آپ نے بڑی سی گاڑی دکھانی ہے, آپ نے ایک لارجر دین لائف ایک لائف اسٹائل دکھانا ہے, اور اس پہ لوگ لیورین ہوتے ہیں کیونکہ ہماری عوام بہت سادی بہت معصوم ہے. تو یہ کورسز برے نہیں ہیں, لیکن ان چیزوں کو جو مس یوز کر رہے ہیں نا, ڈیجیٹل ایجوکیشن کو جو مس یوز کر رہے ہیں, جو اسکیمز ہو رہے ہیں, ہمیں صرف اس کو لمٹ کرنا ہے. تو بہت آسان سے طریقہ ہے, منسٹری آف ایجوکیشن ان کو وہ گرین لائٹ کر دیا کرے, انڈورس کر دیا کرے, ٹھیک ہے, کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو ویٹ کر لیا ہے, اس میں جو کریکولم ہے وہ بھی اچھا ہے, ڈلیوری بھی اچھی ہے, اور اس میں لوگوں کو ویلیو ہے, ٹھیک ہے آپ 5,000 روپے 10,000 روپے وہ کورس کر لو. اپ اسکلنگ میں تو اپ اسکلنگ تو بہت اچھی چیز ہے, یہ تو بس تھوڑی سی ریگولیشن آئے تو دس ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل دس انڈسٹری. نہیں, اینڈ اٹ ہیز, اینڈ آل دا کیس اسٹڈیز وی ڈسکس, ڈکی بھائی, رجب بٹ, وقار زکا, آئی مین دس از آلسو another thing I would like to discuss. ریسنٹلی ہمارے یہاں نا جانراز کو بہت ملائن کیا جاتا ہے, جیسے فیملی بلاگنگ کی بات ہوئی, روسٹنگ کو بہت ملائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ اگری ود روسٹنگ, ٹھیک ہے, لیکن روسٹنگ ایک ایسا جانرا ہے جو آپ کی سوسائٹی میں ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل, آپ کا جو کامیڈی فیبرک ہے وہ روسٹنگ کے بغیر سروائیو ہی نہیں کرتا. استری جیسا منہ, پکوڑے جیسی ناک, یہ سارے ٹرمس کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے, آپ اپنا پرائم ٹائم کھول لیں, آپ اپنا تھیٹر کھول لیں, آپ کی ایون جو اسٹینڈ اپ کامیڈینس ہیں, اسٹینڈ اپ کامکس ہیں, ان کی جو بھی اسٹیٹ ہوتا ہے اس میں سمجھیں 80% از روسٹنگ. نہیں, اور تو ایز اے سوسائٹی ہمیں کیا ہوا ہے کہ ڈیجیٹل, میں آپ کو اس میں یہ چیز مجھے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کانٹینٹ کریشن اور ڈیجیٹل اکانومی نے نا ہم کو آئینہ دکھایا ہے, اور یہ آئینہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم کرنج کانٹینٹ کہتے ہیں وہی ہمارا مین اسٹریم ہے. نہیں, وہ اصل میں وہ آئینہ تو میرے خیال سے وہ سکے کے 2 رخ جو ہے نا تب بھی ایگزسٹ کرتے تھے, حالانکہ ان کو اب ان پہ اتنی بات ہو چکی ہے کہ میں ان پہ بار بار, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے بروکن ریکارڈ, بٹ آئی تھنک عمر شریف اینڈ انور مقصود ور 2 sides آف دا سیم کوائن.
ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ لٹراٹی مجھ سے ڈس ایگری کرے گی کہ جی وہ مہذب طریقے سے کرتے تھے, وہ ڈفرینٹ. پھر اصل میں ہم وہ آ جاتے ہیں کہ لینگویج جو ہے وہ ریفائنمنٹ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کروڈ طریقے سے کسی کو کچھ نہ بولیں. بٹ بات یہ ہے کہ ایتھنک ہیومر تو ہوا ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے. وہ میمنوں کے بارے میں, وہ بنگالیوں کے بارے میں, یہ سارا ہیومر ہے. اگین پشتون کے بارے میں. بٹ دا تھنگ از کہ I don't want to single out Anwar Maqsood here, although he deserves to be, کیونکہ ان کی لیگیسی اس پوری چیز پہ بنی ہے. But enough people have done that. مطلب ان کو اتنا رگڑا جا چکا ہے اس چیز پر. اور اصل میں he is also a bit of a victim of his own crime, کیونکہ وہ رکتے نہیں ہیں. پھر وہ 14 اگست میں کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں, پھر وہ 14.15 اگست میں ایسی بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو اس وقت آئی تھنک وہ جس زمانے میں یہ کامیڈی تھی وہ سوشلی ایکسیپٹیبل تھا. اب آہستہ آہستہ اٹس ناٹ سوشلی ایکسیپٹیبل. سو ہمیں انٹروسپیکٹیولی دیکھنا ہوگا ایز اے سوسائٹی. ہم کو انٹروسپیکٹیولی دیکھنا ہوگا اور ہمیں اپنے آپ میں تھوڑی بہتری لانی ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ سارے جانرس کو ہم ہی تو پروموٹ کر رہے ہیں. نمبرز آ رہے ہیں نا, نمبرز آئیں گے تو کریٹر وہ کرے گا. پلیٹ فارم دیکھیں, یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ان کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے نا, وہ اس کریٹر کو پش کرتے ہیں جو ان کے پاس آڈینس لے کر آئے. وہ این جی او تو ہے نہیں, وہ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ روز 3 ملین ویورس کو لے کر آ رہا ہے پلیٹ فارم پہ, تو پلیٹ فارم کے تو کے پی آئیز اچیو ہو گئے نا. وہ تو اس کو ہی پروموٹ کرے گا, اس کو انسینٹیوائز کرے گا. تو یہ جب ہم نے آئینہ دیکھا ہے اپنا, اور یہ جو جس کانٹینٹ کو انڈر ویلی آف کانٹینٹ کریشن کہتے ہیں جس کو, وہ ایکچوئل میں انڈر ویلی نہیں ہے. دیٹ از دا مین اسٹریم. یہ ریالٹی ہے, اس کو ہمیں وہ کرنا. اور دیکھو اس چیز پہ تو آئی ول کلوز دس ود دس ریمارکس. میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت کولیگز ہیں, جاننے والے ہیں, اور ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایوری 18 year old I meet today which would be about 19 years younger than me, they think their father is a misogynist, their mom makes racist comments, and it's absolutely fine. It tells me that you are a concerned citizen, that you are an informed citizen, and you are a cosmopolitan citizen. And also the fact that we as a generation are willing to learn. Yes, we are willing to unlearn. ہم اپنے generational traumas کو سائڈ پہ کرنا جانتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یار دیکھو, ہمارے ماں باپ جس بھی خاصے کے بنے ہوئے تھے وہ ان کا سانچہ تھا. اب آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ تمہارے کسی کالے کزن کو جس کا رنگ کم ہے اس کو کلو بولتے ہیں, یا بولتے ہیں کہ تمہارا رنگ ایسا ہے. دیز آر تھنگس, مطلب وی کانٹ سارٹ آف شائی اوے فرام دیٹ. مطلب آئی ہیو سین the most obese person, the obese uncle in the family will make fun of everyone's belly. ٹھیک ہے نا, اٹس ون آف دوز تھنگس. ٹھیک ہے, یہی رنگ ہے, یہی انمیریڈ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ وہ تمہاری شادی کب ہو رہی ہے. بٹ آئی تھنک دا نیور جنریشن, دا جنریشن آئی وانٹ ٹو ایڈریس از کہ ہولڈ یور فورٹ. ہم نے جس پوری چیز کو ابھی ریکیپ کیا یہاں پہ, اس سے لب لباب ایک تو یہ ہے کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر, بٹ آپ ان لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں جو اپنا عہد جیت چکے ہیں. آپ ایک نیا عہد بنائیں, اور آپ کے عہد کے جو انفلوئنسرز ہیں, جن بڑے ناموں کا ہم نے ڈسکس کیا ہے, ان کی غلطیوں سے سیکھیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آلسو ریئلائز دیٹ ٹیکنالوجی ہیز ڈن ونڈرز. جس گاؤں کی انہوں نے بات کی, اس گاؤں میں کس طرح کا چینج آیا ہے, کتنی سوشل موبلٹی کے مواقع کھلتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انگیج ود دی انٹرنیٹ. بٹ اب جو اسکیم لیول ہے وہ اپ گریڈ ہو چکا ہے. سو لیٹس بی ویری آف دیٹ. اور آئی تھنک ایونچولی ہماری اداروں سے بھی گزارش ہے ٹو ہیو بیٹر ماڈریشن. ایبسلیوٹلی. دیکھیں مجھے بہت خدشہ ہے, مجھے بڑا ڈر ہے کہ کریک ڈاؤن نہ ہو, کوئی میسو کریک ڈاؤن نہ ہو, ٹھیک ہے, آئی پیز بلاک نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ اس کو ماڈریٹ کریں, پلیز ماڈریٹ کریں. ماڈریشن کی ضرورت ہے کانٹینٹ کو, لیکن اس کو کریک ڈاؤن نہ کریں. سوشل موبلٹی کا بہترین ریونیو ہے یہ. ہزاروں سکسیز اسٹوریز ہیں. لوگوں کو ایک موقع ملا ہے 4 پیسے کمانے کا, ایک انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کے اراؤنڈ بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. تو اس پہ بس کریک ڈاؤن نہ کریں, ماڈریٹ کریں, اس کو ماڈریشن کی ضرورت ہے. ہاں, اور اگر آپ کو ان کو یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر بنے تو پلیز ڈاکٹر اور انجینئروں کو انسانوں والی تنخواہیں دیں, ورنہ وہ رکتے رہیں. آئی ایم سو سوری بٹ وہ صاحب تو نہ ڈاکٹر تھے نہ انجینئر تھے. اچھا وہ نو, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ بیکاز یو نو ان مائی فیملی دیر آر لاٹ آف ڈاکٹرز, اور جتنا وہ پڑھ کے جتنا, آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایف آئی اے بہت اچھا کام کر رہی ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ایف آئی اے کا یہ کام ہے کہ بتائے کہ کس کو ڈاکٹر بننا ہے اور کس کو انجینئر بننا ہے. ہاں نہیں نا, تو یہ مطلب بات یہ ہے نا کہ ٹو برنگ دس اے کلوز, ٹو فائنلی کہ گالا کا ایک ایڈ جس میں نوے شاید ٹھمکے مان رہی تھی, اور پیمرا جو اتنی وائلنس ڈراموں میں ہوتی ہے, اتنی ولگیرٹی ہوتی ہے, اس پہ کبھی نہیں جاگتی. وہ اس پہ اچانک جاگ گئی تھی, اور باقاعدہ مطلب انہوں نے
اعلانیہ جاری کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمرا والوں نے بہت قریب سے مہوش حیات کا جسم, ٹھمکے اور ساری وہ چیزیں دیکھی ہیں تاکہ وہ فائنل ڈیٹیلز نکال سکیں وائی نو ون ایلس شوڈ واچ اٹ. سو آئی تھنک یہ جو ہمارا دوغلا پن ہے, ہمارے کانٹرڈکشن ہے, ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا آن این انسٹیٹیوشنل لیول. تھینک یو سو مچ. اٹ واز لولی ہیونگ یو حسن. Absolute pleasure. Thank you so much, Rafiq.